میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو ان میں سے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی اس وقت جو ذمہ داران سامنے تشریف فرما ہے، ایک اعتبار سے تو بہت بڑی تعداد ہے، لیکن ایک اعتبار سے ایک مختصر سا گروہ ہے، ایک مختصر سی جماعت ہے کہ 200 250 300 کے آس پاس یہ افراد ہوں گے۔ تو جیسے اندر داخل ہوا تو قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ذہن میں آئی، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ کتنے ہی ایسے چھوٹے سے گروہ ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑے بڑے گروہوں پہ غالب آ جاتے ہیں۔ تو یہی وہ تھوڑا سا گروہ ہے جو اس وقت پورے پاکستان میں اور پھر یہاں سے پوری دنیا کے اندر اسلام کی خدمت کر رہا ہے، اور اتنے بڑے پیمانے پہ کر رہا ہے کہ دنیا اسلام کے اندر اہل حق کی سب سے بڑی تحریک کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ بڑوں بڑوں پہ غالب آیا، آ رہا ہے اور آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کثیر گروہ، خواہ وہ ملحدین کے ہیں یا وہ مرتدین کے ہیں یا وہ ضالین کے ہیں، ان سب پر غلبہ پاتا رہا، پا رہا ہے اور پاتا رہے گا۔ کیونکہ جہاں پر ایک معاملہ بإذن اللہ کا ہو کہ اللہ کے حکم سے، اور دوسرا اس کے ساتھ علیہ توکلت کا معاملہ ہو، اور اسی کے لیے دوسرے لفظ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے تو وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ تو ہمارا رب ہماری رہنمائی فرماتا ہے اپنے بندوں کے ذریعے، اور اسی کی رہنمائی اور اسی کے اذن اور اسی کی قدرت اور اسی کی عطا اور اسی کی کرم نوازی سے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، یہ معاملہ ہے۔ سورہ احزاب میں ایک آیت مبارکہ ہے، آگے جو موضوع ہے اس کا بھی انشاءاللہ اسی سے تعلق بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، اور اے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا، اور ہم نے تم سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے عہد لیا۔ 5 نبیوں کا، 5 رسولوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ 4 رسول وہ ہیں کہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان کے زمانے کی ترتیب سے فرمایا ہے،
نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام. پہلے حضرت نوح علیہ السلام میں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. تو اب اس اعتبار سے ظاہراً عقل کا تقاضا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ بھی جب اس گروہ میں ہے تو آپ کا زمانہ سب سے آخر میں، تو آپ کا جو تذکرہ ہے وہ سب سے آخر میں ہونا چاہیے. لیکن آیت مبارکہ یہ ہے کہ فرمایا وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ، کہ اے حبیب ہم نے تم سے عہد لیا، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ سے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا کیسا مقام ہے کہ آپ سب سے آخر میں آئے، اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ان کے زمانوں کے اعتبار سے بیان فرمایا، لیکن اس میں بھی آپ کو سب سے پہلے بیان کیا کہ آپ کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ان سے مقدم ہے پہلے. یہ ایک آیت مبارکہ کی جس میں 5 رسولوں کا تذکرہ ہے. ایک اور آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. سورہ شورى پارہ نمبر 25. فرمایا اللہ نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر فرمایا ہے جس کی اس نے حضرت نوح کو تاکید فرمائی، اور جس کی ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی، اور جس کی ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو تاکید فرمائی. اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہی 5 رسولوں کو بیان فرمایا جن کا پہلے تذکرہ ہوا، یہاں پر بھی انہی کا تذکرہ. وہ سورہ احزاب تھی اور یہ سورہ شورى. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح میں فرماتے ہیں کہ یہ 5 پیغمبر وہ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. تو اے حبیب تم صبر کرو جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. اولو العزم کا ترجمہ ہمت والے، حوصلے والے. لفظ عزم جو ہے، اس لفظ عزم میں عزیمت بھی ہے کہ رخصت کے مقابلے میں وہ عزیمت مشقت والی راہ پہ چلنے والا ہے. اس عزم کے اندر جو عزم اور ارادے کی پختگی ہے وہ بھی شامل ہے، اور اس عزم میں بلند حوصلگی، بلند ہمتی یہ بھی شامل ہے. یہ تمام اوصاف جو ہیں یہ اولو العزم کے لفظ میں شامل ہیں. اور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی آدمی رحمۃ اللہ علیہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جملہ مخلوق میں سب سے افضل اللہ کے نبی ہوتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں جو رسول ہیں ان کا مرتبہ جو محض نبی ہیں ان سے بلند ہے. اور رسولوں میں جو اولو العزم رسول ہیں ان کا مرتبہ سارے رسولوں میں بلند ہے. ان کا مرتبہ سب سے بلند ہے. سب سے بلند و بالا مقام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام. یہ 5 رسول ہیں اولو العزم. اب یہ جو اولو العزم رسول ہیں، اب ان کے بارے میں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو لفظ بیان فرمایا. رسولوں کی فضیلت تو قرآن پاک میں کئی جگہ ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ رسول ہیں کہ جن میں کچھ کو کچھ پر ہم نے برتری عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی. ان میں کوئی وہ ہے کہ جیسے اللہ نے کلام فرمایا، اور کسی کے درجوں اللہ تعالیٰ نے اسے بلندی عطا فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ.
تو رسولوں کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مختلف رکھا، لیکن جہاں ان رسولوں کا بیان ہوا کہ جو سب سے بلند مرتبے والے، ان کے لیے جو عنوان، جو ٹائٹل بیان فرمایا وہ ہے اولو العزم۔ جو سب سے افضل ہیں وہ ہیں کہ جن کا عزم، جن کا حوصلہ، جن کی استقامت، جن کا مرتبہ صبر سب سے زیادہ تھا، اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ بھی انہی کا زیادہ ہوا۔ اور عزم اور یہ حوصلہ جو ہے، اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے بہت سی باتوں کے ذریعے آزمایا، آزمائش کی، امتحان کیا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم نے ان تمام باتوں کو پورا کر دیا، ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اور جب امتحانات میں کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے صلہ کیا دیا؟ فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے تمام انسانوں کا امام، لیڈر اور پیشوا بنانے والا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف، یہ فضیلت اور یہ ثمرہ عطا فرمایا، اس سے پہلے کیا بیان فرمایا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابراہیم کو اس کے رب نے جب آزمایا، جب امتحانوں سے گزارا، جب مشکلات کا ان سے مقابلہ کروایا، جب ہر مشکل گھڑی میں ان کی استقامت کو دیکھا، جب ان سب مرحلوں سے گزر گئے، فَأَتَمَّهُنَّ، ہر امتحان میں پورے اترے، ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، تو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ کہ امامت اس کو ملتی ہے جو امتحانات میں کامیاب ہوتا ہے اور استقامت دکھاتا ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر بیان فرمائی، فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، فرمایا بنی اسرائیل میں سے بہت سے لوگوں کو ہم نے امام، پیشوا اور لیڈر بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، بنی اسرائیل میں سے بہت سے لوگوں کو ہم نے امام بنایا، لوگوں کا پیشوا بنایا، ہم نے انہیں قیادت کے لیے منتخب کر لیا، ہمارے پھر امر کے مطابق وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ لیکن ہم نے یہ کب کیا؟ ہم نے انہیں یہ جو امام اور پیشوا اور قائد بنایا، امت کا، امتوں کا، لوگوں کا، اپنے وقت کے انسانوں کا، کب بنایا؟ فرمایا لما صبروا، جب انہوں نے استقامت دکھائی، جب وہ ڈٹ گئے، جب انہوں نے مشکلات کا مقابلہ کیا، جب انہوں نے اپنے ہمت و حوصلہ کو ظاہر کیا، جب وہ مشکل کے وقت گر نہیں پڑے، جب چٹان بن کے کھڑے رہے، جب ان کے قدم ڈگمگائے نہیں، جب وہ متزلزل نہیں ہوئے، لما صبروا، جب وہ ڈٹ گئے، جم گئے، ٹھہر گئے، رک گئے، تو فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، تو پھر ہم نے ان کو پیشوا بنا دیا۔ یہ جو آیات مبارکہ ہیں، ان سب سے جو بنیادی چیز پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جو مقام، مرتبہ اور شرف اور فضیلت عطا فرماتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے۔ اور اگر اسباب پہ غور کریں تو ان آیات کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اکثر و بیشتر جہاں قیادت، جہاں عظمت، جہاں بڑائی، جہاں پیشوائی، جہاں دوسروں پر فوقیت اور تفوق کی بات ہوگی،
وہاں لفظ یا عزم آئے گا یا صبر آئے گا یا استقامت آئے گی. جو شخص یہ سمجھتا ہے یا چاہتا ہے کہ وہ لیڈر ہے یا لیڈر بنے، وہ پیشوا ہے یا پیشوا بنے، وہ مقتدا ہے یا مقتدا بنے، وہ لوگوں کے رہنمائی کرنے والا ہے یا بنے، اس میں انہی اوصاف کا پایا جانا ضروری ہے. کسی میں صبر نہیں، کسی میں استقامت نہیں، کسی کے اندر عزم کی پختگی نہیں، کسی میں رخصت کو چھوڑ کے راہ عزیمت پہ چلنا نہیں، کسی میں مشکلات کے سامنے کھڑے ہونے کی صلاحیت نہیں، تو وہ قیادت کا اہل نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت میں سب سے بڑے قائد اور امام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سب سے بڑے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنہ ارتداد میں، جب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوئے، جب زکوٰۃ کے منکرین پیدا ہوئے، تو فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت وہ کردار ادا کیا جو کسی نبی کا کردار ہوتا ہے. اور وہ کیا تھا؟ وہ کردار یہ تھا کہ جب آپ لشکر روانہ کرنے لگے منکرین زکوٰۃ کے خلاف، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں بھی یہ کہہ رہی تھیں کہ اس وقت مدینہ منورہ کے حالات دیگرگوں ہیں، یہاں کی اپنی حالت، لوگ غم میں بھی ہیں، پریشانی میں بھی ہیں، قبائل منحرف ہو رہے ہیں، مرتدین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. ایسے وقت میں ہمیں یہ جنگ نہیں چھیڑنی چاہیے، ہمیں لشکر روانہ نہیں کرنے چاہیے. ایک اس لشکر کی بات تھی، اور ایک جو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے روانہ کیا ہوا تھا، واپس آ گیا تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دوبارہ روانہ کرنا چاہتے تھے. اس پر کلام تھا کہ بھئی اتنی بڑی ہماری طاقت اگر مدینے سے چلی جائے گی تو پیچھے کیا ہوگا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دونوں جگہ جو جواب تھا، لشکر اسامہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا جس لشکر کو سرکار نے روانہ کیا تھا، اور جو منکرین زکوٰۃ کے خلاف لشکر تھا اس پر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلام کیا تو آپ نے کہا کہ اے عمر، زمانہ جاہلیت میں تو تم بڑے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، اب کیا ہوا؟ یہ توجہ دلانے کے لیے ہوتا ہے جملہ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عزم حوصلہ وہ اپنی جگہ، وہ ایک حکمت کے اعتبار سے فرما رہے تھے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی توجہ دلانے کے لیے فرمایا نہیں، میں لشکر روانہ کروں گا اگرچہ دشمن یہاں مدینے میں آ کے مجھے سڑکوں کے اوپر گھسیٹتے رہیں، میں تب بھی لشکر روانہ کروں. یہ جو انہوں نے اس وقت جو ہمت اور حوصلہ دکھایا، اور یہ جو اس وقت کا پریشر تھا، وہ پریشر جھیلنا، مقابلہ کرنا وہ شے تھا جس پہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ یوم ارتداد اور یوم انکار زکوٰۃ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کردار ادا کیا جو اللہ کے نبیوں کا ہوتا ہے. اور یہ جو آیت مبارکہ میں نے عرض کی تھی، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، تو صبر کرو. صبر کا ایک معنی تو مشکلات پر واویلا نہ کرنا، بے صبری کا اظہار نہ کرنا، اور صبر کا ایک معنی ڈٹ جانا. مخالفین جو بھی حملے کریں، جو بھی تانے دیں، جو بھی الفاظ کہیں، جو بھی تبرہ کریں، ان سب کے مقابلے میں فصبر، اپنی جگہ جمے رہو، ڈٹے رہو. کیسے؟ کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے وہ ہمت والے رسول اپنی جگہ ڈٹے رہے تھے، جمے رہے تھے. فرمایا اے حبیب تم بھی ویسے ڈٹے رہو اپنی جگہ. اب یہ جو اولو العزم تھے جن کا نام ابھی شروع میں بیان کیا، آپ ان کی سیرت کا اگر تھوڑا تھوڑا مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے آئے گا کہ وہ جو عزم ہے، وہ جو ہمت و حوصلہ ہے، وہ کن کن مقامات پر کیسے کیسے انداز میں ظاہر ہوا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں،
اس سے بڑھ کے کیا حوصلہ ہوگا اور اس سے بڑھ کے کیا ہمت ہوگی کہ پوری قوم سامنے ہے اور اس قوم میں صرف 40 سے 50 لوگ مسلمان ہوئے، لیکن 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے۔ اس سے بڑھ کر استقامت کیا ہوگی؟ نہ لوگوں کے مارنے کی وجہ سے خدمت دین سے رکے، نہ لوگوں کے تنگ کرنے کی وجہ سے، نہ تانے دینے کی وجہ سے، نہ ایذا پہنچانے کی وجہ سے، نہ اتنے لمبے عرصے کی وجہ سے کہ اتنے عرصے سے کام کر رہا ہوں اس کا نتیجہ ویسا نکل نہیں رہا جیسی خواہش ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو تکالیف اور جو اذیتوں کا سلسلہ ہے جو کتابوں میں لکھا ہے وہ ایک پورا جدا ہے۔ اور یہاں ایک اور بڑی خوبصورت بات عرض کروں گا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تکلیفیں برداشت کی، تو آپ کیا ہوئے؟ صبر کرنے والے۔ آپ کیا ہوئے؟ صبر کرنے والے۔ صبر کرنے والے کو کہتے ہیں صابر۔ صبر کرنے والا جو بہت زیادہ صبر کرے اسے کہتے ہیں صبور۔ اسے کہتے ہیں صبور، بہت زیادہ برداشت کرنے والا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا یہ جو 950 سال کا طویل عرصہ ہے، ان سب کی تکلیفیں برداشت کرنے، سارا ہمت و حوصلہ دکھانے کے ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لفظ کیا بیان فرمائے؟ فرمایا انہو کانا عبدن شکورا۔ حالانکہ ظاہراً ہم ان کی سیرت دیکھتے ہیں تو لفظ بنے گا صبورا، کہ بے شک نوح بڑے صبر کرنے والے تھے، اتنے عرصے تک تکلیفیں برداشت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو کانا عبدن شکورا، وہ بہت ہی زیادہ شکر کرنے والا بندہ تھا۔ علماء نے اس کی توجیحات اور تفسیرات جو بیان فرمائی ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ اصل میں شاکر کہتے ہیں جو نعمت پہ شکر کرے، اور شکور کہتے ہیں کہ جو مصیبت پر بھی شکر کرے، تو وہ شکور ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ ایک طرف تو ان کا جو الفاظ شکر تھے وہ یہ تھے کہ اگر انگور کے 20-25 دانے بھی کھاتے تو ہر دانہ کھا کے کہتے الحمدللہ، ہر دانے پہ کہتے، یہ آپ کی سیرت میں لکھا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ یہ جتنی مشقتیں اور یہ جتنی تکلیفیں اور اذیتیں تھیں، ان سب کے مقابلے میں یہ نہیں کہتے تھے کہ یا اللہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ اس پر بھی جو ان کی قلبی حالت و کیفیت تھی وہ یہی تھی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے استقامت عطا فرمائی، تو نے مجھے یہ ہمت و حوصلہ عطا فرمایا ہے، تو نے مجھے اتنے عرصے تک اپنے دین کی خدمت میں لگایا ہے، اپنی توحید کا پیغام پھیلانے کا شرف مجھے عطا فرمایا ہے، یا اللہ تیرا اس پہ شکر ہے۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام جو اولو العزم رسولوں میں سے۔ پھر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو حوصلہ اور ہمت ہے وہ انفرادی زندگی ہے یا اجتماعی؟ وہ گھریلو معاملات ہیں یا وہ اپنے خاندان کے سامنے کھڑا ہونا ہے یا اپنی قوم کے سامنے کھڑا ہونا ہے یا بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے؟ ہر جگہ پر ان کا عزم، ان کا حوصلہ اور ان کی ہمت جو ہے وہ دیکھنے والی۔ آپ کا چچا آزر، جب آپ علیہ السلام نے اسے توحید کی دعوت دی تو اس نے کیا کہا؟ کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے منہ پھیرتے ہو؟ یہ چچا کہہ رہا جس نے پالا تھا کہ کیا تم میرے معبودوں سے منہ پھیرتے ہو؟ لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہ آئے میرے معبودوں کے خلاف کلام کرنے سے اور بتوں کے بارے میں سخت گفتگو کرنے سے اگر باز نہ آئے، لَأَرْجُمَنَّكَ، تو میں تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا۔ یہ چچا کہہ رہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگے سے جواب اور رویہ کیا تھا؟
آپ نے فرمایا کہ جب تک مجھے منع نہیں کیا جاتا میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا کہ اللہ تمہیں بخش دے، ہدایت کی اور بخشش کی دعا کرتا رہو۔ گھر میں انسان نے روزانہ کی بنیاد پہ آنا ہوتا ہے، اور اگر گھر میں روزانہ ایک ہی کھچڑی پکتی رہے تو جس کے ساتھ بیتی ہو یا جس نے مشاہدہ کیا اس سے پوچھ رہے ہوتا کیا ہے، کہ جس نے گھر میں آنا ہے اور اس کو پتا ہے کہ گھر میں آتے ساتھ ہی ایک شکووں کی، شکایتوں کی، اعتراضات کی بوچھاڑ شروع ہو جائے گی، اور وہ پھر اتنی نہیں ہے کہ جس میں صرف برا بلا کہنا ہے، اس میں یہاں تک نوبت ہے کہ میں تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا اگر تم باز نہیں آئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی استقامت کے ساتھ اپنے اسی چچا کو اور اہل خانہ کو بار بار توحید کا پیغام سنائے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد قوم کے سامنے آئے تو اب قوم پوری کی پوری قوم ہی جو ہے وہ شرک میں پڑی ہوئی، اور جب آپ نے ان کے بتوں کو توڑا تو قوم کا اجتماعی فیصلہ کیا تھا؟ حرقوہ، جلا دو ابراہیم کو، حرقوہ، جلا دو ابراہیم کو، آگ لگا دو ان کو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، جھوٹے خداؤں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کچھ کرنا ہے۔ یعنی وہ سب ایک دوسرے کو برنگیختہ کر رہے ہیں کہ بھائی اگر اپنے خداؤں کی کچھ مدد کرنی ہے اور اگر کچھ کرنا ہے تو ابراہیم کو آگ لگا دو، جلا دو ان کو۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں اور پورے واقعے میں تلاش کریں کہ کہیں ایک لفظ بھی ایسا نظر آتا ہے کہ آپ کی استقامت میں فرق آیا، کوئی آپ کا ایک انداز اور آپ کی پیشانی پہ ایک شکن بھی آئی کہ میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ تیار ہے، ٹھیک ہے، آگ میں اگر یہ پھینکتے ہیں ڈالتے ہیں تو میں تیار ہوں۔ کیوں تیار ہوں؟ اس لیے کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میرا تو بھروسہ ہی اس پہ ہے، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اور اب جب اس ہمت و حوصلہ کے بعد آپ کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو پھر رب آپ کو کھڑا کرتا ہے۔ جب قوم آپ کو ختم کرنے کی طرف جاتی ہے تو خدا اسی آگ کے ذریعے آپ کو بچاتا ہے۔ قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ یہ کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جس آزمائش میں ڈالا اس میں کھڑے رہے، اور یہ نہیں ہوا کہ بھئی اب تو جان کا ہی معاملہ آ گیا، اب تو جان ہی چلی جائے گی، اور آگ میں ڈالے جانے سے پہلے تو خدا نے نہیں بتایا تھا کہ بچنا ہے یا نہیں بچنا۔ جو امتحان ہوتا ہے اس وقت جو علم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نبیوں کی توجہ اس سے ہٹا دیتا ہے، ورنہ امتحان باقی نہیں رہتا۔ ویسے تو اللہ کے نبیوں کا علم ہوتا ہے اور ان کو ذرے ذرے کا علم ہے، لیکن جب مقام امتحان ہوتا ہے تو اس وقت اس شے سے توجہ ہٹا دی جاتی ہے کہ اگر یہ پتہ ہی ہے کہ آگے نے ٹھنڈا ہی ہونا ہے تو ٹینشن کیا ڈال دو گئی، تو پہلے نہیں بتایا جاتا، اس وقت توجہ نہیں ادھر کی جاتی۔ تو اب اس وقت کیا ہے کہ آگ میں ڈالیں گے، بچیں گے یا نہیں بچیں گے کوئی پتہ نہیں، اور آگ اتنی شدید کہ بدن کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی کوئی ٹینشن نہیں۔ تو جب اپنا عزم، اپنا حوصلہ دکھایا تو پھر تائید الہی نازل ہوتی ہے، جو میدان بدر کے اندر صحابہ کرام سے فرمایا گیا تھا نا، بلا ان تصبروا وتتقوا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ اگر خدا کا خوف اور صبر و استقامت اختیار کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتوں کو نازل فرما دے گا۔ پھر بعد میں 5000 جو ہے وہ نازل کیے گئے، لیکن کب؟ اس سے پہلے فرمائیں تصبروا وتتقوا، ڈٹنا تمہارا کام ہے، کھڑے رہنا تمہارا کام ہے، ہمت نہ ہارنا تمہارا کام ہے، حوصلہ دکھانا تمہارا کام ہے، پھر رب کی تائید، نصرت اور حمایت نازل ہوتی ہے۔
تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ ہمت، وہ عزم، وہ حوصلہ دکھایا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ پھر اس کے بعد آپ کی مزید عظیمت دیکھیں، نمرود کے دربار میں آپ کو پیش کیا گیا، اور نمرود کیسا بادشاہ کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں 4 بادشاہ سب سے بڑے بادشاہ گزرے، ان میں ایک نمرود ہے، جس کی بادشاہی اس قدر وسیع و عریض تھی۔ اب آپ غور کریں کہ، اور بادشاہ بھی اس زمانے کے، آج کے زمانے میں تو میڈیا کی وجہ سے بادشاہ بھی تھوڑا سا محتاط ہی چل رہا ہوتا ہے، لیکن پچھلے زمانے میں تو بادشاہ جو مرضی کر دے، وہ بادشاہ کا ہی آرڈر تھا کہ ان کے بچے قتل کر دو، بچیاں چھوڑ دو۔ فرعون نے یہ حکم جاری کیا نا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے کہ بنی اسرائیل کے بچے قتل کر دو، بچیوں کو چھوڑ دو۔ تو بادشاہ کی پاور یہ تھی اور بادشاہ کی حرکتیں یہ ہوا کرتی تھی۔ تو اب نمرود جیسا بادشاہ کہ جس کی بادشاہت اتنی وسیع و عریض کہ دنیا کے بادشاہ اس سے ڈریں، آپ اس کے دربار میں کھڑے ہیں اور بادشاہ جو ہے وہ سوال کرتا ہے کہ تم کیا یہ باتیں کرتے ہو، تم یہ کیا خدائی کی باتیں کرو، خدا تو میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ خدا تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، اس نے اس کے اوپر آگے سے جو بھی کرنا تھا کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، کہ اللہ جسے میں نے رب مانا ہے اور جو حقیقی رب ہے وہ اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے مغرب میں لاتا ہے۔ اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو ذرا مغرب سے ایک مرتبہ نکال دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر حیرت زدہ ہو گیا، مبہوت ہو گیا کہ اس کا کیا کروں، موت کے قیدی کو تو چھوڑ دیا تھا اور سلامت بندے کو مار دیا تھا، لیکن سورج کا کیا کروں۔ اب یہ واقعہ اپنی جگہ، لیکن آپ اگر اس منظر کو ذہن میں رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے چچا کے ساتھ جو ان کی بحث اور ان کی تکرار چل رہی ہے، اس کے بعد اپنی قوم کے ساتھ جو ان کا معاملہ ہے، اور قوم ان کو آگ میں پھینک دیتی ہے، پھر اس کے ساتھ نمرود کے دربار میں کھڑے ہیں۔ اس وقت آپ کو ماننے والے کتنے تھے؟ آپ کی سپورٹ کے اندر کتنے لوگ کھڑے تھے؟ کیا ایسا تھا کہ ایک طرف بادشاہ کا لشکر تھا اور ایک طرف آپ کا لشکر تھا؟ ایک طرف بادشاہ کے درباری تھے اور ایک طرف آپ کے ساتھ پورا قبیلہ کھڑا تھا؟ قبیلہ تو خلاف تھا، قوم تو دشمن تھی۔ گھر میں چچا کے گھر پرورش پائی، وہ خود نمرود کے ساتھ ہے، وہ خود مشرک ہے، وہ مشرکوں کے ساتھ ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے کون؟ تنہا۔ اب وقت کا سب سے بڑا بادشاہ کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے سپہ سالار، اور اس کے ساتھ اس کی عدالت کے جتنے بھی ججز ہیں، اور اس کے ساتھ اس کے درباری، اس کی پوری شان و شوکت، اس کا تخت، اس کا دبدبہ، یہ ہر شے موجود ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تنہا کھڑے ہیں۔ یہ جو تنہا کھڑے ہو کے کلام فرما رہے ہیں وہ سب کیا ہے؟ وہ وہی ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، ایسے ڈٹ جاؤ جیسے بلند ہمت رسول ڈٹ گئے تھے، جیسے بلند حوصلہ رسول جم گئے تھے، استقامت دکھائی تھی ایسے۔ یہ تھی ان کی استقامت، یہ تھا ان کا حوصلہ، اور اس حوصلے کے پیچھے کیا تھا؟ حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی، علیہ توکلت، میرا اسی پہ بھروسہ ہے، جو میرے حال کو جانتا ہے وہی مجھے کفایت بھی کرے گا، جس کے نام پہ نکلا ہوں وہی مجھے سنبھالے گا۔ رب فرماتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ لیکن بندہ بندہ بنے، وہ عبدیت دکھائے، وہ کرے جو اس کے کرنے کا ہے، وہ کرے جو اس کی قدرت میں ہے۔ جب وہ اپنی قدرت کے مطابق کرے گا تو رب اپنی شان کے مطابق کرے گا۔
رب پھر اپنی شان کے مطابق کرے گا. فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، جتنی مدد تم خدا کے دین کی کر سکتے ہو کرو. ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو جتنی کر سکتے ہو تم کرو. پھر کیا ہوگا؟ ینصرکم، پھر وہ خدا تمہاری مدد فرمائے گا، پھر اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. تو ہماری جو کیپیسٹی ہے اور ہمارے بس میں جتنا ہے ہم اتنا کریں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد، تائید، حمایت اور نصرت آتی ہے. تو صبر والے اور عزم والے جو رسول ہیں ان میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ لے لیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات قرآن مجید میں سب سے زیادہ ہیں، اور سب سے زیادہ واقعات اسی لیے ہیں کہ عزم کے اظہار کے مواقع سب سے زیادہ انہی کو ملے. ان کا مقابلہ بھی فرعون سے تھا، اور فرعون کوئی شریف انسان نہیں تھا. یہ آرڈر اسی کا تھا، ان کے بچے مار دو، بچیاں چھوڑ دو، بچے قتل کر دو. کسی نے اس کو روکا؟ آپ اس کی بادشاہت کی طاقت دیکھیں کہ اس نے اپنا ایک حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دو. اس کے دربار میں کوئی ایک بندہ بھی کھڑا ہوا، یہ کیا اتنے بندے مار دو گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظالم اتنا تھا. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، قرآن پاک کی آیت مبارک کہ فرعون کون؟ میخوں والا، کیلوں والا. کیا مطلب؟ کہ فرعون جس کو سزا دیتا تھا اس کے ہاتھ پاؤں میں کیلے گاڑ کے دیوار یا درخت کے ساتھ اس کو لٹکا دیتا تھا. یعنی دیوار کے ساتھ کیا اور ہاتھوں کے اندر جو ہے نا وہ کیل ٹھونک دیے، پاؤں کے اندر، ٹانگوں کے اندر کیل ٹھونک دیے، خون ٹپک ٹپک کے وہ مر جاتا تھا بند. سے فرمایا فرعون ذی الاوتاد، فرعون میخوں والا. اور یہ فرعون ہی تھا کہ جس نے اپنے جادوگروں سے کہا تھا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، کہ میں جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ ایمان لے آئے جادوگر، تو فرعون نے کہا تھا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں جانب مخالف سے کاٹ دوں گا. ادھر کا ہاتھ کاٹا تو ادھر کا پاؤں، ادھر کا ہاتھ کاٹا تو ادھر کا پاؤں کاٹ دوں گا. ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ، پھر تمہیں سولی چڑھا دوں گا. یہ فرعون کی فرعونیت اور اس کا روب و دبدبہ اور اس کی طاقت و ہیبت یہ والی تھی. لیکن اس سب کے مقابلے میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ جاؤ فرعون کے دربار میں، جاؤ فرعون کے دربار، اور فرعون جو ہے وہ پہلے پاگل ہوا پڑا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو ان کی قوم کا بندہ مارا تھا، دوسرا فرعون نے ہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کی تھی. ایک یہ بھی ہوتا نا کہ پالا میں نے اور میری ہی قوم کے بندے کو مار کے تم چلے گئے. تو یہ والا ایک پورا ماحول، ایک تناؤ کا اور ایک جو ہے وہ مقابلے کا، مخالفت کا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اے ہارون، فَأْتِيَا فرعون، جاؤ دونوں فرعون کے پاس. اب یہ گئے تو فرعون نے جاتے ساتھ ہی جیسے ہی فرعون نے دیکھا تو اب اس کا جو لب و لہجہ اور کلام ہے وہ دیکھیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو کہنے لگا أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا، کیا ہم نے تجھے پالا نہیں تھا؟ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور تم ہمارے درمیان برسوں رہے. یعنی کہ اتنے عرصے تک تم رہے، محل میں رہے، اتنی عیش میں، اتنے آرام میں، اتنے سکون میں، اور پھر تم نے وہ کیا جو تم نے کیا، یعنی ہمارا بندہ مار دیا. وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور اے موسیٰ تم بڑے ناشکرے ہو. یہ اس کا لب و لہجہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے چند ایک تو اس کو جواب دیے، لیکن سب جواب دینے کے بعد فرمایا کہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن میں تو خدا کا پیغام لے کے آیا ہوں، میں رب العالمین کا پیغام لے کے آیا. اب یہاں پر کون ہے؟ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، دو ہستیاں. بنی اسرائیل تو دبکے ہوئے، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے اور غلامی کی زندگی گزارنے والے، اور چوں کرنے کی ان کے اندر طاقت نہیں، ان میں تو کوئی ساتھ نہیں تھا. اور یہاں یہی فرعون میخوں والا، یہی فرعون ہاتھ پاؤں کاٹنے والا، یہی فرعون بچے مارنے والا، یہی فرعون روب و دبدبے والا، یہی فرعون مصر کا حکمران
اور ایسا حکمران کہ خود کو کہنے والا انا ربکم الاعلی، تمہارا سب سے بڑا رب میں ہوں، یہ فرعون کا جملہ ہے۔ تو آپ اس کی فرعونیت کی انتہا دیکھیں کہ اپنے آپ کو رب کہنے والا اور رب اعلیٰ کہنے والا، اور اب وہ کیا کہتا ہے؟ فرعون کہنے لگا وما رب العالمین، یہ رب العالمین کون ہے؟ یہ کون سی بات کر دی رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا، وما رب العالمین، یہ کون ہے رب العالمین؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما، یہ رب العالمین وہ ہے جو سارے آسمانوں کا رب ہے، ساری زمینوں کا رب ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب کا رب ہے۔ ساتھ ہی فرمایا ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرو۔ اچھا، اب آپ نے یہ جواب دیا تو فرعون نے کیا کیا؟ قال لمن حولہ، جو اس کے ارد گرد درباری اور سارے وہ چمچے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کہنے لگا الا تستمعون، یہ سنتے ہو یہ کیا بول رہے ہیں، یہ سنتے ہو کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی یہ بات کا جواب تو نہیں آیا، لیکن ان کو، درباریوں کو، وزیروں، مشیروں، شرینوں کو کہنے لگا سنتے ہو کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ ہی اگلا جملہ فرمایا ربکم و رب آبائکم الاولین، یہ جو رب العالمین ہے یہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ اب فرعون کہنے لگا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ جو رسول آیا ہے نا یہ تو مجھے معاذ اللہ پاگل لگتا ہے، یہ پاگل ہے، مجنون ہے یہ فرعون کے الفاظ۔ اور یہ بھی وہی فرعونیت ہے کہ دلیل نہ آئے تو سامنے والے کو ایسا کہنا شروع کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر بھی خاموش نہیں ہوئے، فرمایا رب المشرق والمغرب وما بینہما، میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ مشرق و مغرب کا رب ہے، اور جو مشرق و مغرب کے درمیان ہے سب کا رب ہے۔ اب فرعون کہنے لگا اے موسیٰ اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا، یعنی قرار دیا، تو میں ضرور تمہیں جیل میں ڈال دوں گا، قیدیوں میں ڈال دوں گا۔ اب یہ جتنا کلام ہوا، آپ اگر صرف آج کے زمانے میں اس پر غور کر لیں کہ بادشاہ کے سامنے جس کے پاس پورا اقتدار، اختیار ہو، طاقت ہو، اس کے سامنے کھڑا ہو کے ایسا بولنے کی کوئی جرت بھی کر سکتا ہے، اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں کھڑے ہو کر بھی یہ کلام فرما رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ رب نے فرمایا تھا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، یہ ہمت والے رسول ہیں، یہ حوصلے والے رسول ہیں، یہ ڈرنے والے نہیں ہیں۔ رب نے خود فرمایا تھا قلنا، ہم نے کہا لا تخف، اے موسیٰ ڈرو نہیں، انک انت الاعلی، اوپر تم ہی رہو گے، بلند تم ہی رہو گے، اعلیٰ تم ہی رہو گے، غالب تم ہی رہو گے، اس لیے کہ تم ہماری طرف سے کام کرنے والے۔ تو یہ جو عزم اور ہمت اور حوصلہ ہے یہ دکھایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد رب کی تائید ہوتی ہے کہ اتنا بڑا دشمن بھی سامنے سے کچھ کر نہیں پاتا، مغلوب ہوتا ہے، مقہور ہوتا ہے، مردود ہوتا ہے، تباہ ہوتا ہے، ہلاک ہوتا ہے، اور خدا پہ بھروسہ کرنے والے اور اپنی جگہ کھڑے رہنے والے یہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا، اور اللہ کی راہ میں جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا۔ لیکن ہر موقع پر، ہر منزل پر، ہر مرحلے پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل کیا رہا؟ آپ اگر ایک ایک واقعے کو دیکھتے جائیں، استقامت کسے کہتے ہیں، حوصلہ کسے کہتے ہیں، کھڑے رہنا کسے کہتے ہیں، مقابلہ کرنا کسے کہتے ہیں، دشمنوں کے سامنے مغلوب نہ ہونا کسے کہتے ہیں، آپ سیرت کو ایک مرتبہ اس نظر سے دیکھیں کہ سیرت مبارکہ بحیثیت اولو العزم پیغمبر کے آپ اسے پڑھیں۔
آپ کو پتہ چلے گا کہ پوری زندگی ہی اسی روش اور اسی صفت پہ ہے. خواہ وہ میدان بدر ہے یا وہ میدان احد ہے یا وہ غزوہ خندق ہے یا وہ غزوہ تبوک ہے یا وہ غزوہ حنین ہے، ان سب کے اندر کیا ہے؟ 313 کے لشکر کو، اور وہ بھی بے سر و سامان کو، ایک ساز و سامان اور اسلحے والے 1000 افراد کے لشکر کے سامنے کھڑا کر دینا، یہ ہمت و حوصلے کے بغیر نہیں ہوتا. یہ ہمت و حوصلے کے بغیر نہیں ہوتا. میدان احد میں جب ایک آخری حملے کے بعد مسلمان میدان جنگ چھوڑ گئے، اس وقت کافروں کی اس پوری طاقت کے سامنے صرف 20-25 افراد کھڑے تھے، جن میں 7-8 وہ تھے جو سب سے زیادہ ڈینجرس پوائنٹ پہ تھے، اور ان سب کے درمیان جو سب سے زیادہ ہمت کے ساتھ کھڑے تھے وہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کا ہدف واحد تھے کافروں کا، کہ انہیں اگر گزند پہنچایا، انہیں اگر شہید کر دیا تو اسلام مٹ جائے گا. اور میدان جنگ کا ماحول ایسا کہ وہاں ٹھہرنے کا مطلب ہے کہ جان گئی یا شدید ترین زخمی ہو جائیں گے. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وہاں کھڑے اور ساتھ میں دیگر صحابہ کو فرما رہے، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میدان جنگ میں ڈٹے ہوئے دوسروں کو بلا رہے تھے کہ تم بھی آ جاؤ. خود تو کھڑے ہیں، دوسروں کو بلا رہے تم بھی آ جاؤ. پھر اب اس کے بعد غزوہ حنین دیکھ لیں. غزوہ حنین میں بھی یہی ہوا تھا کہ دشمنوں نے جب تیر اندازی کی تو مسلمانوں میں بڑی تعداد وہ تھی جو نئی مسلمان ہوئی تھی، سب ادھر ادھر بھاگے. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی سواری پہ مسلسل آگے بڑھ رہے تھے اور زبان پہ جاری تھا، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میدان جنگ سے جانے والا نہیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ استقامت تھی کہ جس پہ پھر رب نے فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ نے اپنا سکینہ اتارا، اطمینان اتارا، سکون اتارا اپنے رسول پر اور رسول کے صدقے بقیہ پر، وعلی المؤمنین، مومنوں پر. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی استقامت. اب یہاں پر ایک آیت مبارکہ جسے ہم بڑی کثرت سے سنتے ہیں، آج اس کا تھوڑا سا جو ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. مشہور آیت مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین پیروی موجود ہے، بہترین اتباع اور اسوہ موجود ہے. یہ آیت مبارکہ ہم بیانات میں بیان بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور اس کا مفہوم جو ہم سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے، اور وہ درست ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہر شے کے اعتبار سے بہترین نمونہ موجود ہے. ایک خاوند کی حیثیت سے، ایک باپ کی حیثیت سے، ایک سربراہ مملکت کی حیثیت سے، ایک سپہ سالار کی حیثیت سے، ایک قائد کی حیثیت سے، ایک اہل محبت کے حلقے میں بیٹھنے والی بڑی اور نمایاں شخصیت کی حیثیت سے، ہم جو حیثیت، ایک تاجر کی حیثیت سے، یہ سب حیثیات ہم بیان کرتے ہیں، اور یہ آیت مبارکہ دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ اصل ہے بنیادی طور پہ کس وقت اور کس مقصد کے لیے نازل ہوئی تھی؟ معنی اس کا درست ہے، آیت کے الفاظ میں جو اطلاق اور وسعت ہے وہ بالکل درست ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر شے کے اندر ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. لیکن یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کا جو بیسیکلی سیاق و سباق ہے وہ کیا تھا؟ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی غزوہ احزاب کے موقع پر، غزوہ احزاب کے موقع پر. اور غزوہ احزاب کا منظر کیا تھا جو قرآن پاک کی آیات ہیں، میں صرف ان کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں.
اور میں اے ایمان والو اللہ کے اپنے اوپر احسان کو یاد کرو جب تم پر ہر طرف سے لشکر آئے، کیونکہ سب گروہوں نے، لشکروں، قبیلوں نے مل کر حملہ کیا تھا غزوہ احزاب میں. تو جب ہر طرف سے بڑے بڑے لشکر آئے، کہاں سے؟ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، تمہارے مدینے کے اوپر والی جانب سے، نیچے والی جانب سے، ہر طرف سے گروہوں نے حملہ کیا. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب دشمنوں کی طاقت دیکھے آنکھیں ٹیڑھی ہو گئیں کہ اتنے، ان کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ اتنے 24,000 کا لشکر تھا جو اس وقت حملہ آور تھا، 24,000 کا لشکر تھا، اور سب قبیلے مل کر جمع ہو کر جب وہ حملہ آور ہوئے تھے تو فرمایا کہ جب آنکھیں ٹیڑھی ہو گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل جو ہے وہ حلق میں آ گئے، آنکھیں گھوم گئیں اور دل حلق میں آ گئے. جیسے نا بندے کی آواز ہی بند ہو جاتی خوف کے مارے، بولے کیا، دل اچھل کے حلق میں آ گیا. اور فرمایا کہ تم خدا کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، آج نہیں بچیں گے، آج نہیں بچیں. اور پھر کیا ہوا؟ ہنالک ابتلی المؤمنون، وہیں مومنوں کو آزمایا گیا. اور کیسا آزمایا گیا؟ فرمایا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، مسلمانوں کو شدید طریقے سے ہلا دیا گیا، ہل گئے سارے کہ کیا بنے گا. یہ تو 24,000 کا لشکر اور ہر طرح کی طاقت اور اسلحے سے لیس، اور بڑے بڑے جنگجو، عمر بن عبد ود جیسا بندہ جو ایک بندہ 1,000 کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا تھا، ایسے لوگ مقابلے کے لیے آئے. تو فرمایا مومنوں کو ہلا دیا گیا. اور جو منافق تھے ان کا حال تو یہ تھا کہ منہ سے بول رہے تھے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ یہ جو اللہ رسول نے ہم سے وعدے کیے تھے نا فتح و نصرت کے، یہ سب دھوکا تھا. یہ منافقوں کا جملہ. اللہ رسول نے جو وعدے کیے تھے نا کہ تم غالب ہو، تم فتح پاؤ گے، تم آگے نکل جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کہنے لگے تو دھوکا تھا. اور انہی میں سے ایک گروہ وہ کہنے لگا اہل یثرب، اے مدینے والو، لا مقام لکم، آج نہیں ٹھہر سکتا کوئی بھی، آج اس میدان جنگ میں کوئی نہیں ٹھہر سکتا، فرجعو، چلو واپس، مرنا ہے تو یہاں ٹھہرو، بچنا ہے تو واپس چلو، ہم نہیں مقابلہ کر سکتے. اچھا پھر کئی آئے آ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقابلہ کر نہیں سکتے تھے، تو آ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ وہ ہمارے گھر میں پیچھے حفاظت والا کوئی نہیں ہے، ہمیں ذرا اجازت دے دینا، گھر چلے جائیں. اب جو ساتھ ہیں ان میں بھی جو منافق ہیں وہ اجازتیں مانگ رہے ہیں کہ بھئی ویسے تو ٹھیک تھا، ہم ساتھ ساتھ تھے، لیکن اب اتنی بڑی آزمائش اور اتنی بڑی مشکل میں ساتھ کھڑے ہونا یہ مشکل ہے. اب جس کو جو بہانہ سوچ رہا ہے، کسی نے کہہ دیا وہ پیچھے میرے گھر والے بیچارے کوئی بے آسرا ہے، میں واپس جانا چاہتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ہی بعورا، ان کے گھر بے سہارا خالی نہیں تھے، ان یریدون الا فرارا، یہ صرف بھاگنا چاہتے تھے. پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ معاملہ یہ تھا کہ اب یہ جو کچھ پیچھے رہ جانے والے، کچھ میدان جنگ میں اڑنے والے، یہ اپنے بھائیوں سے کہہ رہے تھے ہلما الینا، یعنی کہ جو پیچھے نکل گئے اب وہ بقیہ کو کہہ رہے تھے کہ آ جاؤ، چپ کر کے آ جاؤ، ادھر کچھ نہیں بننے والا اپنا. تو اب یہ بقیہ کو بھی، ان کی بھی ہمت توڑنے والے تھے. پھر اس کے ساتھ اشحۃ علیکم، تمہارے اوپر جو ہے یہ، یعنی کہ تمہاری برائی کے چاہنے والے تھے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے. اور فرمایا فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، جب خوف کا وقت آیا، جب لشکر دوسرے لشکروں کی آوازیں بلند ہوتی تھی، اب 24,000 کا لشکر آواز بلند کرے گا تو آدمی کا کلیجہ ہل جاتا ہے. تو جب خوف کا وقت آیا تو فرمایا کہ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، کہ تم ان کو دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں، خوف کے مارے آنکھیں گھوم رہی ہیں، جیسے اس شخص کی آنکھیں گھومتی ہیں جس پر موت کی غشی داری ہو جائے. موت کے اندر بندے کی آنکھیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، تو ہمیں خوف کے مارے ان کا یہ حال تھا. پھر اس کے ساتھ مزید ان کی حرکتیں یہ تھیں کہ
تم پہ اپنی زبانیں تیز کرنے والے اور تمہارے بارے میں رنگ برنگی باتیں کرنے والے اور ایک دوسروں کو جو ہے وہ بزدل بنانے والے اور تمہارے خلاف دشمنوں کو بھڑکانے والے، یہ سب کچھ کرنے والے تھے۔ یہ سارے کا سارا ماحول ہے۔ اب اس سارے ماحول میں رب فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ ہمت و حوصلے کا سفر ہے۔ دعوت اسلامی کے سارے کام اپنی جگہ، لیکن اس کے اندر جو سب سے پاورفل اور انرجی والی چیز ہے وہ ہماری قلبی قوت ہے، وہ ہماری استقامت ہے، وہ خدا پہ بھروسہ ہے، وہ خدا کی طاقت پر نظر رکھ کر ہر میدان کے اندر کود جانا ہے اور وہ اپنی ہمت دکھانا ہے۔ اور جب ہم دین خدا کی مدد کے لیے جو ہمارے بس میں ہے وہ کریں گے تو اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ ہمت دکھائیں، حوصلہ نہ ہاریں، پست ہمتی کا مظاہرہ نہ کریں، ہر مشکل کا جم کر مقابلہ کریں، ڈٹ کے مقابلہ کریں۔ جہاں ہمارا بس ختم ہو جائے وہاں اس کی قدرت شروع ہو جائے گی جس نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قلبی قوت اور مضبوطی عطا فرمائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم